الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم. محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. درس قرآن کی آج نشست نمبر 28 ہے. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بنی اسرائیل کے حالات و واقعات آپ کے سامنے ان آیات کے پیش نظر بیان کیے جا رہے ہیں، اور پچھلی نشست میں ہماری گفتگو اس نقطے پر ختم ہوئی تھی کہ جب بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعونیوں کے مظالم سے چھٹکارا پا کر اللہ کی رحمت اس کے ذریعے اللہ تعالی نے جو فرعونیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرما دی تھی، تو اس کے بعد وہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے ملک شام کی طرف اپنے آبائی وطن کی طرف نکلے، اور وہاں پر جانے سے پہلے میدان تیہ میں محصور ہو کر رہ گئے. اور اس میں محصور ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالی نے قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم دیا تھا کہ ان سے جہاد کرو. یہ قوم بنی اسرائیل والے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ملک شام سے مصر کی طرف آ کر آباد ہو گئے تھے، تو پیچھے سے یہ قوم ملک شام میں فلسطین یعنی جو اس کا پورا حصہ ہے اس جگہ پر آباد ہو گئی. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ بنی اسرائیل والے دوبارہ ملک شام یعنی بیت المقدس اپنے آبائی وطن کی طرف گئے. اب وہاں پر جو قوم پہلے سے آباد تھی تو وہ قوم جبارین بڑی طاقتور قوم تھی، تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم ان سے جہاد کر کے اپنی آبائی جو وطن ہے تمہارا اس کو حاصل کرو. تو ان کی طاقت کی وجہ سے بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالی نے ان کے اس انکار کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. اور وہ عذاب کیا تھا کہ وہ میدان تیہ جس میدان میں جس کی لمبائی چوڑائی 15 سے 18 میل تھی، یعنی مسلسل سفر کیا جائے تو 15 سے 18 میل اس کی لمبائی چوڑائی اس میدان کی. تو اس میدان میں وہ کس طرح محصور ہوئے کہ وہ سفر کرتے تھے ملک شام کی طرف جانے کے لیے. صبح صبح سفر کا آغاز کرتے اور سارا دن سفر کرتے، اور جب شام ہو جاتی تو شام کو پھر رکتے اور آرام کرنے کے لیے رکتے، اور یہ ارادہ کرتے کہ اب ہم کل سے یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے. لیکن جب اگلی صبح وہ اٹھتے تو وہ اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتے کہ جس مقام سے انہوں نے گزشتہ صبح سفر کا آغاز کیا. تو 40 سال ان کو اسی میدان میں آ گئے، 40 سال. تو وہاں پر اللہ تعالی نے کچھ ایسے معجزات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسے معجزات کا ظہور فرمایا کہ جس کے پیچھے قدرت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذات سے جتنے بھی معجزات کا صدور ہوا اس کے پیچھے قدرت اللہ کی ہی کار فرما. تو یہاں تک ہماری بات پچھلی نشست میں مکمل ہوئی. اب آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، میدان تیہ کی جو جغرافیائی حالت تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلی نشست میں کہ نہ کوئی درخت تھا سائے کے لیے، نہ پانی تھا وہاں پر، اور نہ غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی اناج وہاں موجود تھا. تو اللہ تعالی نے پانی کی ضروریات بھی پوری کی اور غذا کی ضروریات بھی پوری کی،
اور جو سائمان سائے کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو بھی بادل کے ذریعے پورا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی چیز کا اعادہ آیت نمبر 60 میں فرما رہا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا، ہم نے یعنی کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، کہ فلاں عصا، فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو، جس کی روایات کیا ملتی ہے کہ وہ ایک چٹان تھی، مخصوص چٹان تھی۔ اللہ تعالی نے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارنے کا حکم دیا۔ آگے فرمایا کہ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس چٹان سے، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہر گروہ نے، میں نے بتایا تھا نا کہ یہ 12 قبیلے اور 12 ہی چشمے جاری ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر گروہ یعنی ہر قبیلے نے اپنی اپنی اس مقام کو جان لیا کہ انہوں نے کس چشمے سے پانی پینا ہے، کس مقام سے انہوں نے پانی پینا ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کہ اللہ کے رزق میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اب اس کا ایک منو سلوہ کا پس منظر بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا پچھلی نشست میں، کیونکہ اس کا ذکر پچھلی آیت مبارکہ میں تھا۔ غذائی ضرورت اللہ نے منو سلوہ کے ذریعے پوری کی۔ پانی اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے، 12 قبائل تھے، اور 12 قبائل کس طرح بنے تھے وہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، ان 12 بھائیوں کی آل اولاد بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 12 قبیلے، اسی طرح 12 چشمے ان کے لیے جاری کیے گئے۔ منو سلوہ میں ایک میٹھے کی ڈش تھی اور ایک نمکین، جو اللہ تعالیٰ صبح و شام ان کے لیے نازل کرتا تھا، اس کا پس منظر بھی پچھلی نشست میں بیان ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل والوں کے بچے تھے جب وہ بڑے ہوتے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بھی بڑھتے تھے، ان کے ساتھ ان کے جو لباس تھا وہ بھی ان کی جسمانی ساکھ کے ساتھ نشو نما پاتا تھا، اور ان کے کپڑے گندے نہیں ہوتے تھے۔ اب ہوا یہ، اس سے پہلے ایک نقطہ ذرا سمجھ لیجئے، میں نے 12 مرتبہ آپ کے سامنے اس بات کا اعادہ کیا ہے، آج دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کے واقعات صرف کہانیوں کے طور پر قرآن میں بیان نہیں ہوئے، بلکہ ان کو بیان کرنے کے مقاصد جہاں دیگر ہیں وہاں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو غلطیاں انہوں نے کی، ہم امت محمدیہ ان غلطیوں کا اعادہ نہ کریں، ہم ان باتوں کو سمجھ کر ان میں کی جانے والی غلطیوں کو نہ اپنائیں، اور جو کام انہوں نے نہیں کیے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات، جو احکام ان کو دیے جو انہوں نے نہیں کیے، تو ہمیں اس سے روگردانی نہیں کرنی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک بات ذرا مجھے بتائیے کہ اگر کسی کام میں 5 روپے کا فائدہ ہو اور دوسرے کام میں 15 روپے کا فائدہ ہو، تو دنیاوی اعتبار سے ہم کس کام کو کرنا پسند کرتے ہیں؟ زیادہ فائدے والے کو نا، زیادہ فائدے والا کام ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، اپنی جانب کھینچتا ہے، کیونکہ ہمارا دنیاوی مفاد اس میں پوشیدہ ہوتا ہے، غرض ہماری پوشیدہ ہوتی ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جو زیادہ ثواب والا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف لے جانے والا کام ہے، اس کو چھوڑ کر ہم چھوٹے ثواب والے کام کو اپنا لیتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آسمان سے اللہ تعالی نے جو غذا نازل فرمائی، وہ غذا اور جو زمین سے اگنے والی غذا ہے، کیٹیگری کے اعتبار سے کون سی زیادہ افضل ہوگی؟ جو آسمان سے اللہ تعالی نازل کر رہا ہے اور پکی پکائی نازل ہو رہی، پکانے کی بھی مشقت بنی اسرائیل کو برداشت نہیں کرنی پڑ رہی، لیکن بنی اسرائیل نے بھی وہی کام کیا۔ جو زیادہ افضلیت والی غذا تھی اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں جو چھوٹی چیز تھی اس کو طلب کی، اور چیزیں بھی کیا مانگی؟ آپ ذرا غور کیجئے گا
کہتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک غذا پر ہرگز اکتفا نہیں کریں گے۔ من و سلوہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا تھا، اور اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی، اس کی روحانیت، اس کا تو کیا ہی عالم ہوگا نا، کہ اللہ تعالیٰ پکا پکایا کھانا بنی اسرائیل کے لیے دسترخوان نازل فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بنی اسرائیل والے اس پر راضی نہیں ہوئے، کہا کہ ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، سو آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، کیا دعا کریں؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ منو سلوہ کے بجائے ہمیں زمین سے اگائی ہوئی چیزیں، منو سلوہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اب بنی اسرائیل والے کیا غلطی کر رہے ہیں کہ وہ زمین کی اگی ہوئی چیزیں منو سلوہ کے بدلے مانگ رہے ہیں، اور مانگنے والی جو چیزیں تھی وہ ذرا سنیے، من بقلیہا، سبزی، وقثائہا، ککڑی، ککڑی آپ جانتے ہی ہیں نا، کھیرے کی طرح جو پتلی ہوتی ہیں، بقلیہا سبزی، وقثائہا ککڑی، وفومہا گندم، وعدسہا مسور، وبصلہا اور پیاز۔ اب آپ سوچیں کہ یہ چیزیں سبزی ہو گئی، ککڑی ہو گئی، گندم ہو گئی، مسور ہو گئی اور پیاز، یہ 5 چیزیں منو سلوہ کے مقابلے میں بنی اسرائیل والوں نے مانگا۔ کیا کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم ہرگز اکتفا نہیں کریں گے ایک کھانے پر کہ جو ہمیں مل رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگائے، ہمارے لیے زمین سے نکلی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کریں، جیسا کہ سبزی، ککڑی، گندم، پیاز، مسور۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کہ کیا تم اچھی چیز کے بدلے ادنا چیز مانگ رہے ہو، اچھی چیز کے بدلے ادنا چیز مانگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے بارے میں بھی کئی مقامات پر اسی انداز کو بیان فرمایا ہے، کہیں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان اور مال کو، مومنین کی جان کو بھی اور مومنین کے اموال کو بھی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، ہماری جان کو بھی اللہ نے جنت کے بدلے لے لیا ہے، ہمارے اموال کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے لے لیا ہے۔ اب ہم اس جنت کو چھوڑ کر ادنا چیزوں کے پیچھے اگر بھاگیں، اور جنت کے مقابلے میں ادنا کیا ہے؟ یہ دنیا کا ساز و سامان، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے اس کی تو بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ مثالیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ فقط اگر سنت فجر کی بات کریں، سنت فجر کی، میں کہتا ہوں کہ امیر ترین انسان کو بھی اگر آپ آج اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ موازنہ کریں، آپ کہیں گے بل گیٹس ہو گیا، یا اور اس طرح کے جتنے بڑے بڑے افراد ہیں دنیا کے جو مالی اعتبار سے بہت زیادہ امیر ترین افراد ہیں، ان کی مالیت، ان کے پاس جو مال ہے، اس کی کیلکولیشن اگر آپ کریں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی کہ ان کے تمام مال کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن کے ایک چھوٹے سے عمل میں پوشیدہ کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنت فجر 2 رکعت ہیں، صرف 2 رکعت۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنت فجر کی افضلیت، سنت فجر کا معیار اور سنت فجر کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مومن کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن ہم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیزوں کے پیچھے آپ آج بھاگ رہے ہیں۔ آج ہمارے دنیاوی معاملات کو بھی اگر آپ دیکھیں، ہماری دنیاوی زندگیوں کو کبھی اگر ہم موازنہ کریں تو کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم فرائض کو چھوڑ کر، واجبات کو چھوڑ کر مستحبات میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے وہی ہمارے لیے فرض ہوں، جیسے ابھی نماز جنازہ ہوئی تو کئی مسجدوں میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں
کہ وہاں پر اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ رسمی طور پر شریک ہوتے ہیں. یہ میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، یقیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن کے مومن پر جو حقوق بیان کیے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب تمہارا بھائی، جب تمہارا مومن بھائی، مسلمان بھائی انتقال کر جائے تو تم پر حق ہے کہ تم اس کی نماز جنازہ ادا کرو. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ رسماً ہم نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ قبرستان جا کر اور باقاعدہ ایک بندہ آواز لگاتا ہے کہ بھائی مٹی ڈالی جا رہی ہے، آ جائیے. اور باری باری لوگ 3 دفعہ، پہلے 1 پھر 2 پھر 3 دفعہ مٹیاں ڈالتے ہیں. بات کیا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مٹی ڈالنے کا اجر ہے یا نہیں، جنازے میں ساتھ جانے کا اجر ہے یا نہیں، میت میں ساتھ چلنے کا اجر ہے یا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں آپ کو صرف اعمال کی کیٹیگری بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے اعمال ہوں یا چاہے محرمات ہوں. اعمال وہ چیزیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری، اور محرمات وہ چیزیں جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو ان کی ترتیب ہمیشہ آپ ذہن میں رکھا کریں کہ سب سے پہلے اعمال میں فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، پھر سنت دو اعتبار سے، سنت موقدہ اور غیر موقدہ. غیر موقدہ مستحب کے درجے میں، اور پھر سب سے آخر میں مستحب ہے. جب بھی کوئی عمل کرے تو ان 4-5 چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں. اسی کے برعکس جو محرمات ہیں، سب سے پہلے حرام، پھر مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تنزیہی، اور اس کے بعد اصاعت. یہ کیٹیگری ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ان اعمال کو اپنی شد و مد کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اعمال سرے سے یا تو ہم پر واجب نہیں، اور اگر کہیں ان کا اجر و ثواب ہے بھی تو وہ مستحب کے درجے میں. یہ ہے بے حسی ہمارے اندر آج. یہ کم عقلی صرف دین کے معاملے میں ہی ہے ہمارے نزدیک، ورنہ دنیاوی معاملات میں تو میں نے وہ مثال دی نا 5 اور 15 والی، ہم فوراً کیلکولیشن کر کے 15 کا جو ہے کام فوراً اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس میں مجھے زیادہ فائدہ ہے. اچھا، یہ تو ایک ظاہری فائدہ، یہ تو ایک سیدھا فائدہ ہے نا، اور قرآن منع نہیں کرتا. آپ میری اس گفتگو سے یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو دنیاوی فائدے حاصل کرنے سے منع کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. قرآن نے کبھی منع نہیں کیا. قرآن کی ہی آیت مبارکہ، وہ دعا جو یقیناً آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی کہ وہ کیا ہے، سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو دنیاوی فائدہ پہلے مانگا جا رہا ہے نا، وہ تو اللہ نے خود تعلیم دی. تو دنیا حاصل کرنے کا منع نہیں کیا گیا، لیکن درجے ضرور بتائے گئے، طریقے ضرور بتائے گئے کہ دنیا کو جب مانگنا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو اس آیت مبارکہ میں، اس دعا میں بھی آپ دیکھیں تو دنیا کی اچھائیاں پہلے مانگی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد آخرت کی اچھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں جو بھلائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما. تو دنیا مانگنے کا منع نہیں، نہ دنیا کا حصول منع ہے، لیکن ضرورت کس امر کی ہے کہ ہم فرض، واجب اور سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، اس درجوں کو تو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. شادی بیاہ کے معاملات میں دیکھ لیں، بچوں کی خوشی کے معاملات میں دیکھ لیں، یا اور کوئی تقریب سعید ہمیں کرنی ہو، خوشی کا موقع ہو، تو وہاں ہم ان درجوں کو پس پشت کیوں ڈال دیتے؟ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں. کوئی بھی طوفان بدتمیزی آپ کرتے رہیں تو خوشی کا موقع ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں یار شادی ہو رہی ہے ان کے گھر میں، کرنے دو، یار بچہ پیدا ہوا ہے ان کے گھر میں، عقیقہ کر رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں تو کرنے دو. تو کیا خوشی میں سارے اعمال جائز ہو جاتے ہیں؟ یہ تو بنی اسرائیل والوں کا طریقہ تھا نا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ انبیاء کی جو مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے نا، سورہ انبیاء میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ 3 دن کے لیے عید منایا کرتی، اور 3 دن وہ لہو و لعب کے لیے مخصوص کر لی، اور اس 3 دن کے لہو و لعب کے لیے انہوں نے ایک میدان کا انتخاب کیا ہوا، اپنی رہائش گاہ سے دور ایک میدان کا انتخاب کیا ہوا تھا، جہاں پر وہ 3 دن تک زنا، شراب، جوا، اس طرح کے تمام امور کر کے، غل غپاڑا کر کے یہ سمجھتے تھے کہ یہ 3 دن ہمارے لیے سب جائز ہیں.
اب سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم 3 دن کے لیے وہاں گئی تو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا کلہاڑا لیا اور ان کے بت خانے میں گئے، تمام بتوں کو توڑ کر جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دی۔ اب جب قوم 3 دن کے بعد واپس آئی، دیکھا کہ ہمارے معبودوں کا تو یہ حال ہو گیا ہے، بڑا غصہ آیا۔ پھر تفتیش جب کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے ابراہیم نامی، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی نے کیا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو کہا کہ یہ آپ نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قال بل فعلہ کبیرہم، یہ جو سب سے بڑا بت ہے اسی کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو اسی نے جو جتنے چھوٹے بت ہیں ان سب کو اسی نے سزا دی ہوگی۔ اب سب ہکا بکا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ یہ اپنے اوپر ایک مکھی بیٹھنے والے کے مالک بھی نہیں کہ اس کو بھی خود اڑا سکے، تو یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے؟ لیکن اپنے معبودوں کی اتنی ذلت و رسوائی ان سے برداشت نہ ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے آگ تیار کر کے اس آگ میں آپ کو ڈالنے کے لیے ارادہ کیا، اور 40 دن تک اس آگ کو بھڑکایا گیا۔ وہ بڑا ہی پیارا واقعہ قرآن کا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے ہوں تو ایسے ہوں نا، یہ بھی قرآن کا ہی واقعہ ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ تو صرف پچھلی قوم کا اللہ نے قصہ بیان کیا ہے، تو اب اس کہانی میں، اس قصے میں، اس واقعے میں ہمارے لیے سبق آموز بات یہی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں لگ جائے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے۔ اب منجنیق ایک گول ویل نما ایک چیز تھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر ایسے دھکا دے کر آگ کی جانب پھینکا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس درمیان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے ابراہیم، اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو میں ابھی پھونک ماروں اور یہ تمام کی تمام آگ گلے گلزار بن جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میرے رب کو معلوم ہے کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ کیا میرے رب کو معلوم ہے کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ ہم تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو بدلے میں اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا، وہ تو ذکر کرنے میں بندے کا ذکر کرے۔ ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ تو صرف یاد کی بات ہے، تو یاد سے محبت اگلے درجے پر ہوتی ہے۔ ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ یاد تو یہ ہے نا کہ کسی کا ذکر خیر کرنا، تو جب یاد کرنے پر اللہ تعالیٰ بدلے میں بندے کو یاد کرے تو محبت کرنے پر اللہ تعالیٰ بدلے میں بندے سے محبت کیسے نہیں کرے؟ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بس یہی ادا اللہ کو پسند آئی، تو اللہ نے کسی فرشتے کو بیچ میں نہیں رکھا، فرشتے کو حکم نہیں دیا، ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نقطہ اس میں کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے اعلیٰ رکھی ہے، جنت اعلیٰ ہے، آخرت کی زندگی اعلیٰ ہے، دنیا کا ساز و سامان یہ بڑا ہی تھوڑا ہے۔ آپ کتنی ہی دنیا حاصل کر لیں تب بھی اللہ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ قَلِيلٌ، کہیں ارشاد فرمایا کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دنیا کی زندگی، متاع الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کا سامان بڑا ہی تھوڑا ہے، بڑا ہی تھوڑا ہے۔ یعنی اتنا کچھ پانے کے بعد بھی آپ کتنے ہی بڑا مقام حاصل کیوں نہ کر لیں، تب بھی وہ اسٹیٹس، وہ مقام، وہ آسائشیں، وہ سہولیات آخرت کے معاملے میں اللہ فرماتا ہے تھوڑی ہیں۔ والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ، اور آخرت کا سامان اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے دنیا میں تقوی اختیار کیا۔ تو اب بنی اسرائیل والوں نے من و سلوہ کے مقابلے میں کیا مانگا؟ سبزی، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز،
کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہ زمین سے اگئی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو فرمایا کہ کیا تم اچھی چیز کے بدلے ادنا چیز مانگتے ہو؟ شہر میں چلے جاؤ. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. اب اسی شہر میں جانے کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ جس شہر میں جانے سے یہ بچ رہے تھے، کیونکہ اس شہر میں قوم عمالقہ موجود تھی، ان کے موجودگی میں تو یہ نہیں جا سکتے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہی چیزیں تمہیں چاہیے کہ تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو اب شہر میں جاؤ، ان سے جہاد کرو. جب تم شہر فتح کر کے وہاں پر آباد ہو جاؤ گے تو فإن لکم ما سألتم، یہ تمام چیزیں تو ویسے ہی تمہیں وہاں مل جائیں گی جن کا تم سوال کر رہے ہو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ذلت اور بدحالی ڈال دی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کسی بندے پر اتنی جلدی سختی نہیں فرماتا. اب یہاں پر دیکھیں نا کتنے کتنے انعامات ان کے لیے کیے جا رہے ہیں. پانی ان کو دیا جا رہا ہے، غذائی ضرورت ان کی پوری کی جا رہی، اور لباس ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، لباس بھی ساتھ بڑا ہو رہا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لباس بھی ان کے ساتھ ہی بڑا ہو رہا ہے اور لباس گندا نہیں ہو رہا. اتنے انعام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور بدحالی ان کا مقدر کر دی. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں، پچھلی نشست کے آخر میں وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو یاد ہوگا نا، جو 5 چیزیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. 5 چیزیں کہ جب وہ 5 اعمال تمہارے اندر عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مختلف عذاب میں تمہیں مبتلا کریں گے، اور ایسی بیماریوں میں تمہیں مبتلا کر دیا جائے گا کہ جو انتہائی تکلیف دہ بھی ہوں گی تمہارے لیے، اور دوسرا یہ کہ تم سے پہلے لوگ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے ہوں گے. تو آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کا حال، تو کہیں نہ کہیں ہم بنی اسرائیل کے ڈگر پر ہی چلتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کر دے. وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب میں آ گئے. اب اس کے ساتھ ایک اور ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل وہ بدبخت قوم ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا تو انکار کرنے والی ہے ہی، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والی، اللہ کے انعام جو اللہ نے ان پر کیے ان کا کفران نعمت کرنے والی تو ہے ہی، لیکن اس سے بدتر ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ ناحق نبیوں کو قتل کیا انہوں نے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ذلت و رسوائی اور بدحالی ان کا مقدر کی گئی کہ نمبر 1 تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور اس وجہ سے بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر کی گئی کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہو گئے. ہر چیز میں حد سے تجاوز کیا، جو اللہ تعالی نے حکم دیا اس حد سے آگے بڑھتے رہے، جو اللہ نے حکم دیا اس حد سے آگے بڑھتے رہے. جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر کتاب کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو پیچھے حد سے تجاوز کر کے بنی اسرائیل والوں نے شرک کیا اور بچڑے کو معبود بنایا، تو اللہ تعالی نے اس پر ان کی پکڑ کی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کے 70 متقین افراد کو جو سب سے زیادہ تقوی والے ان کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ معافی کے لیے گئے. تو وہ پچھلی نشست میں نے بیان کیا تھا کہ ایک بادل نے ان کو ڈھانپ لیا. اب اس دوران حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رب سے ملاقات کی اور ہم کلام ہوئے، تو وہ 70 افراد اس ہم کلامی کے دوران سجدہ ریز ہو گئے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات سے فارغ ہوئے تو نئی سرکشی سامنے آئی کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، کہ ہم اے موسیٰ ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک بالکل ظاہر اللہ کو دیکھ نہ لیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فاخذتکم الصاعقہ، پھر بجلی نے ان کو اچک لیا، پکڑ لیا. وانتم تنظرون، وہ سب کے سب جو ہے وہ انتقال کر گئے اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے. تو اب ایک کے بعد ایک حکم پر نافرمانیاں کرتے رہے تو اللہ تعالی نے ان کی پکڑ فرمائی. روایت میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بنو سلوہ کے بجائے زمین کی پیداوار میں سے گندم اور مسور کی دال وغیرہ کو طلب کیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب بھی کیا اور ناراض ہوئے، اور ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم اس کامل اور لذیذ غذا کے بدلے میں ادنا درجے کی چیز مانگ رہے ہو۔ لذیذ اور اعلیٰ، لذیذ اور کامل جو من و سلوہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما رہا ہے، تو فرمایا کہ جو چیزیں تم مانگ رہے ہو وہ کسی بھی زرعی زمین میں جب تم جاؤ گے تو وہاں تم کو یہ تمام مطلوبہ اجناس مل جائیں گے، لیکن یہاں چونکہ یہ میدان ہی ہے، میدان تیہ، تو بنی اسرائیل والوں نے جو کفران نعمت کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کا واضح مذاق اڑایا، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کیے، جن میں سے اشعیہ، زکریا، یحییٰ علیہ السلام کے نام آتے ہیں کہ ان نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، اور اتنی بدبخت قوم تھی، اتنی بدبختی میں تھی کہ جب انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ناحق شہید کیا، تو اب اس کے خلاف، اس عمل کے خلاف بنی اسرائیل والے تھے جو علماء یا مذہبی افراد تھے، جب انہوں نے احتجاج کیا اپنی قوم والوں کے سامنے کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا کہ نبیوں کو ہی شہید کر دیا، تو روایت میں آتا ہے کہ جتنے علماء اس احتجاج میں کھڑے ہوئے شام تک ان تمام مذہبی لوگوں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ہم نے ذلت اور رسوائی اور بدحالی ان کا مقدر کر دی۔ آج اس کی ظاہری صورت اگر آپ دیکھیں نا، آج اگر آپ جو یہودیوں کی اسٹیٹ ہے آج، جس کو اسرائیل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، آج اس کی اگر کیفیت آپ دیکھیں، آج کی بات کر رہا ہوں 2022 آج کی آپ بات کریں تو اب ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، بدحالی بھی ان کا مقدر ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کیا ہے کہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، فرمایا کہ یہ جہاں کہیں بھی رہیں ان پر خوار ہونا لازم کر دیا گیا، بجز اس کے کہ یہ یا تو اللہ کی رسی کو تھام لیں یا لوگوں کا سہارا لے کر اپنی بقا کو جاری رکھیں۔ آپ آج اسرائیل کو دیکھ لیں، اسرائیل آج اپنے دم پر دنیا میں نہیں کھڑا ہوا۔ اگر آپ کو جغرافیائی اور جو زمینی حقائق ہیں اس سے ذرا سوجھ بوجھ ہو، یقیناً ہوگی، تو آج اسرائیل کی حالت اگر آپ دیکھیں یا اگر نہیں معلوم تو آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے کہ اسرائیل آج تک بھی اپنے بلبوتے پر دنیا میں نہیں کھڑا ہوا، بلکہ اس نے یا تو امریکہ کا سہارا لیا ہوا یا یورپین کنٹریز کا سہارا لیا ہوا یا پھر UK والوں کا اس نے سہارا لیا ہوا۔ وہی اللہ نے فرمایا نا کہ یہودیوں کی بقا کس صورت میں ہے کہ یا تو وہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، یا تو اللہ کی رسی کو تھام کر اپنی بقا کو مضبوط کریں، یہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کی رسی یا لوگوں کا سہارا لے کر وہ اپنے آپ کو کھڑا رکھیں گے۔ تو آج تک یہودی اور قیامت تک یہی معاملہ رہے گا، قیامت تک یہی معاملہ رہے گا کہ ذلت و رسوائی اللہ نے ان کا مقدر کر دی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ایمان والے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ بے شک ایمان والے اور وہ لوگ جو یہودی، عیسائی اور صابئین ہیں، چار لوگ بیان کیے۔ یہ ذرا آیت مبارکہ غور سے سنیے گا، ایمان والے، یہودی، عیسائی اور صابئین، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ٹھیک ہے؟ ان چار لوگوں کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ان میں سے جو بھی آخرت پر ایمان لے آئے، اللہ پر، آمن باللہ اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور اعمال صالحہ کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان تمام لوگوں کے لیے، وہ تمام لوگ کون سے؟ ایمان والے، یہودی، عیسائی اور صابئین، چار لوگ، ان تمام کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت مبارکہ سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ ذرا عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو نقطہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ نقطہ ذرا
آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ایمان والے اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور صابئین ہیں۔ صابئین کے مختلف معنی بیان کیے گئے، بعض کے نزدیک وہ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، صابئین کا معنی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صابئین ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، جو کسی دین کو نہیں مان۔ ایسے افراد آج بھی دنیا میں، ایسے افراد اور لا دینی الحاد یہ پاکستان میں بھی سرائیت کرتا جا رہا ہے۔ لبرل لوگ لا دینیت کی طرف بھی جا رہے ہیں، الحاد کی طرف بھی جا رہے ہیں، چونکہ ان معاملات میں ہماری اویئرنیس نہیں ہوتی۔ علماء تو آپ کو بتائیں گے اور بتاتے رہتے ہیں، اب چونکہ ہماری آگاہی ان معاملات میں، ان موضوعات پر نہیں ہوتی، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ آفس میں کام کرنے والا بے دینی اور الحاد کی طرف کب بڑھ رہا ہے، اور اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا، خود بھی اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کب الحاد کی طرف جا رہا ہوں۔ کیونکہ ہر چیز میں کہتے ہیں کہ وہ دین کو ہم فالو کیوں کریں، میں تو اپنی مرضی سے کروں، اپنی سوچ کے مطابق اس عمل کو ایسا کرنا ہے۔ تو آج بھی یہ افراد موجود ہیں اور پاکستان میں بھی یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صابئین کا ایک معنی یہ بھی۔ تو چار لوگ، ایمان والے، یہودی، عیسائی اور صابئین۔ فرمایا کہ ان میں سے جو بھی من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اعمال صالحہ کرے، تو فرمایا کہ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان تمام کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے۔ نہ وہ خوف کریں گے، ولا خوف علیہم، کسی قسم کا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی آیت مبارک؟ اب اس آیت پر ایک ذہن میں آنے والا اعتراض ذرا سن لیجیے کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ حضور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہودی، عیسائی اور صابئین، یہ تین افراد، کیا فقط ان کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کافی ہے؟ جیسا کہ آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چار افراد اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے۔ تو گویا آیت سے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہودی، عیسائی اور صابئین کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کافی ہے، یہی لگ رہا ہے نا آیت مبارکہ سے۔ تو ان کے متعلق یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان نہ بھی لائیں، لیکن اللہ پر اور یوم آخرت پر چونکہ یقین رکھتے ہیں، تو لہذا اللہ تعالی مومنوں کے ہی درجے میں ان کو بھی شمار کرے گا۔ آیت میں یہ شبہ ہو رہا ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی موضوع کے متعلق کوئی بات ہمیں سمجھنی ہوتی ہے، یہ ایک بڑا آسان سے قاعدہ میں آپ کو تفسیر اور احادیث کو سمجھنے کا بیان کر رہا ہوں، چونکہ آج کل ہر بندہ مفتی بھی بنا ہوا، عالم بھی بنا ہوا۔ بعض دفعہ تو ہمیں اپنی کم علمی ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں یار ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو سامنے والا ماشاءاللہ سب کچھ بیان کر رہا ہے، اور میں تو ویسے ہی اپنے آپ کو کم علم ہی سمجھتا ہوں، ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ میں سیکھ ہی رہا ہوں۔ تو اب ہر بندہ عالم بنا ہوا ہے۔ بات یہ ہے، ذرا بڑی آسانی اور آسان کر کے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، ذرا آپ توجہ رکھیے گا کہ یہ بات ملحوظ رکھیے کہ کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو دیکھ کر کبھی بھی نتیجہ نہیں نکالا جاتا۔ کسی موضوع پر کسی ایک آیت اور ایک حدیث کو دیکھ کر، یا تو یہ ہے کہ اس پر ہو ہی ایک ہی آیت، پورے قرآن میں، پورے 114 سورتوں میں اس موضوع پر ہے ہی ایک ہی آیت، اور کوئی آیت موجود ہی نہیں، پھر تو بات الگ ہے۔ لیکن جب کسی موضوع پر مختلف مقامات پر آیات موجود ہوں، اسی طرح جب کسی موضوع پر مختلف مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ بیان کی ہوں، تو ایسی صورت میں کسی ایک حدیث کو دیکھ کر یا کسی ایک آیت کو دیکھ کر ہم نتیجہ نہیں نکالتے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا آسان سا قاعدہ کلیہ اصول حدیث اور اصول تفسیر کا، قرآن کو سمجھنے کا اور حدیث کو سمجھنے کا، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی ایک آیت یا حدیث کو دیکھ کر ہم نتیجہ نہیں نکالتے جب تک کہ اس موضوع کے متعلق دیگر آیات کا مطالعہ بھی ہم نہ کر لیں، یا اس موضوع کے متعلق دیگر احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ نہ کر لیں۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ جو آیت مبارکہ ہماری پیش نظر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آیت مبارکہ ناسخ ہو یا ہو سکتا ہے وہ آیت مبارکہ منسوخ ہو۔ اب یہ ناسخ اور منسوخ یہ بھی ایک اصطلاح ہے تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ ناسخ اس آیت کو کہتے ہیں کہ جو پچھلے والے حکم کو منسوخ کرنے کے لیے نازل ہوتی۔ منسوخ وہ آیت کہلاتی ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے، جاری نہیں رکھتا۔ قرآن کی بعض ایسی آیتیں ہیں کہ جو تلاوت کے اعتبار سے تو قرآن میں موجود ہیں، لیکن اس آیت کے حکم پر، اس کے محمل پر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس حکم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بعد میں نیا حکم جاری کر دیا۔ اس کی آسان سی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ آپ کوئی پہلا قانون بناتے کہ ایسے ایسے کرنا ہے، یا اس کی سب سے آسان مثال نماز کے وقت سے میں دوں کہ پہلے نماز 5 بجے ہوتی، نماز عصر مثال ہے 5 بجے ہو رہی۔ اب امام صاحب نے آج نماز عصر کے بعد اعلان کیا کہ کل سے انشاءاللہ تعالی نماز عصر 5:15 بجے ادا کی جائے گی۔ اب اگلے دن کوئی آ کے یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ 5 بجے نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، کیونکہ پچھلا وقت منسوخ ہو گیا ہے اور یہ اعلان ناسخ ہے پچھلے وقت کو منسوخ کرنے کے لیے۔ سمجھ گئے نا یہ مثال؟ تو ایسے ہی قرآن کے بعض احکامات اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی مناسبت سے نازل فرمائے، لیکن بعد میں جب وقت اور حالات تبدیل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس حالات کے حساب سے نیا حکم جاری کر دیا۔ اس کی بہترین مثال بھی بیت اللہ اور مسجد اقصی یعنی قبلہ اول کی، کہ ابتداء اسلام میں قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں، لیکن جب بعد میں قبلہ ثانی یعنی بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا تو اب پہلا حکم منسوخ ہے اور بیت اللہ والا ناسخ ہے۔ ناسخ یعنی منسوخ کرنے والا، سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جب کوئی آیت، ہم ایک موضوع کی ایک آیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آیت کا جو بیان ہے یہ مجمل ہے یا مفصل ہے۔ بعض دفعہ آیت مجمل ہوتی ہے، اس کی تفصیل کسی دوسری آیت میں ہوتی ہے۔ تو جب بھی کسی آیت کو سمجھنا ہو کسی موضوع کے مطابق تو ہوتا یہ ہے طریقہ کار، تو اس موضوع کے متعلق دیگر جتنی آیات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی حدیث میں ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موضوع کے متعلق ایک ہی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، بظاہر ان میں تعارض پایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ایک میں بات کچھ اور ہے۔ اب اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو دوسری آیت میں بیان ہونے والی بات بالکل اس کے متصادم آ رہی ہے، تو ہم جیسے کم علم لوگ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اسی لیے اصول تفسیر بیان کیے گئے اور اکابرین کے پیچھے اسی لیے چلنے کا حکم دیا گیا، جو اللہ نے عین قرآن کا حکم سورہ نساء میں نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ تقلید کے موضوع پر بھی یہ دلیل۔ تقلید ہم کیوں کرتے ہیں کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اور آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ جو تم میں اولو الامر افراد ہیں۔ اولو الامر ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں اولو الامر میں آتا، بلکہ اکابرین امت اولو الامر افراد میں آتے ہیں، اسی لیے ہم تقلید کے قائل ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر افراد ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آ جائیے اس آیت مبارکہ کے موضوع پر۔ تو اللہ نے جو فرمایا نا کہ یہودی، عیسائی اور صابئین اور اہل ایمان، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین لائے اور اعمال صالحہ کرے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے۔ تو اب اس موضوع کے متعلق جب ہم دیگر آیات کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے، اللہ پر ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کامل درجے کا ہونا چاہیے۔ اور کامل درجے کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر اس ایمان اسی وقت کامل ہوگا کہ جب میرے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان کامل ہی تب ہوگا اللہ پر کہ جب اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے گا۔ اور مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت مبارکہ کی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور یہاں پر آیت مبارکہ رسول اور رسل کا فرق تو پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو۔ رسول اور رسل کا فرق پتہ ہے نا؟ رسول واحد ہے، رسل جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آیت مبارکہ کا ہم تھوڑا سا ہم کھول کے اگر سمجھنے کی کوشش کریں، سورہ نساء کی آیت نمبر 163 یا ایھا الذین آمنوا آمنوا
باللہ ورسولہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ورسولہ، دیگر مقامات پر ورسولہ کا لفظ بھی ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، لیکن خاص اس آیت مبارکہ کی بات کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر اور رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں رسول سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور اگر دیگر مقامات پر اسی موضوع کی مناسبت سے آیات کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس کو نور کہا گیا، نور کہا گیا جس کو، ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، فرمایا کہ یہ صرف مجھے عطا کیا گیا اور کسی نبی کو اللہ نے یہ دو نور عطا نہیں۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ لا نفرق بین احد من رسول، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایمان لانے کے معاملے میں کسی رسول میں فرق نہیں کر، ایمان سب پر لے کر آنا ہے۔ تو اس آیت کا مدعا بھی یہی ہے کہ اللہ پر کامل ایمان اسی وقت ہوگا کہ جب اللہ کے حکم پر بھی عمل کیا جائے گا، اور اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی منشا یہ ہے کہ سب رسولوں پر ایمان لایا جائے، اور مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری، ورنہ یہ آیت مبارکہ پھر بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی، کیونکہ یہودی عیسائی تو اللہ پر تو پہلے بھی یقین رکھتے ہی تھے نا، اللہ پر یقین رکھتے تھے، یوم آخرت پر بھی یقین رکھتے تھے، ان کو یقین تھا کہ قیامت قائم ہوگی، اور ان میں کچھ نیک لوگ تھے جو اعمال صالحہ بھی کرتے تھے۔ تو اگر یہی بات درست ہوتی تو پھر بیان کی حاجت نہیں، اللہ نے بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل ایمان اسی وقت صحیح ہوگا کہ جب یہودی عیسائی اور صابئین اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان نہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قرآن میں دیگر مقامات پر اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ یہ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کہیں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ اس موضوع پر اور بہت ساری آیات ہو سکتی ہیں، لیکن جو نقطہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا، مجھے امید ہے، طبی امید ہے کہ آپ کو وہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ جس موضوع کے متعلق آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو ایک آیت پر اکتفا نہ کریں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اہل علم سے رجوع کریں، قرآن کا ہی مدعا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جس سورہ ابراہیم، سورہ انبیاء کی میں نے مثال دی تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعی، اس کے پہلے رکوع میں یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل علم سے سوال کرو کہ جب تمہیں معلوم نہ ہو۔ تو بات کیا ہے کہ اہل علم ہمارے معاشرے میں الحمدللہ موجود ہیں، تو جب آپ کو معلوم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کریں، اور قرآن کو اپنی زندگی میں رہنمائی اور رشد و ہدایت کے ذریعے کی حیثیت دیں، تاکہ ہمارے ظاہری زندگی بھی آسان ہو، آنے والی زندگی بھی ہمارے لیے آسان ہو۔ یہاں پر آیت نمبر 62 تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے ان میں قابل عمل باتوں پر ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قابل اجتناب چیزوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔